الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے کہ اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو بہت بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ وہ ستھرا ہو جائے۔ ان دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے اس کو بہت جلد جہنم سے بچا لیا جائے گا، دوزخ کی آگ سے اس کو محفوظ کر لیا جائے گا، وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اپنا مال بغیر کسی ریاکاری اور بغیر کسی مطلب کے کرتا ہے خرچ، بغیر کسی شوخی کے خرچ کرتا ہے، اور اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پاکیزگی حاصل ہو جائے، اس کا مال بھی پاک کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے۔ حضرت امام علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کے نزدیک ان آیات میں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان آیات میں جو پرہیزگار مومن ہیں، مخلص مومن ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان سب کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص خصوصی طور پر جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اتقاء کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اتقاء اور متقی، اتقاء جو ہوتا ہے وہ متقی سے ہی بنتا ہے۔ متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص گناہوں سے بچتا ہے، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچتا ہے، محفوظ رہتا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اتقاء کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بہت زیادہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی اور بڑے سے بڑے گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے افضل، سب سے نیک، جن کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اس لیے ان آیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے جو مسلمان ہوا کرتے تھے لیکن وہ کفار کی قید میں ہوا کرتے تھے۔ جو غلام کفاروں کے غلام ہوا کرتے تھے، کافروں کے غلام ہوا کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرید کر بھی آزاد کیا کرتے تھے۔ اور جو غلاموں میں بہت بڑے غلام ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ حضرت علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ تم میں ابو بکر سب سے افضل اس لیے ہے، اس کا مرتبہ تم میں سے سب سے زیادہ بلند اس لیے ہے، اس کا مرتبہ اس لیے بلند نہیں کہ وہ نماز اور روزے زیادہ رکھتا ہے، اس کا مرتبہ اس لیے بلند ہے کہ وہ بندہ دل کا بڑا صاف ہے، وہ دل کا بڑا مخلص ہے، وہ بڑا ہی متقی بندہ ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن حنفیہ بن علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ حضور کی امت میں سب سے جو افضل ہیں، صحابہ میں جو سب سے افضل ہیں کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں، سب سے حضور کی امت میں سب سے جو بہتر انسان ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
وہ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی کہ ان کے بعد کن کا مرتبہ ہے، ان کے بعد کن کا نمبر آتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، ان کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ تو وہ جو تھے، اب ان کے بیٹے تھے، وہ سوچنے لگے کہ اگر اب میں پوچھوں گا تو وہ جواب دیں گے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد سب سے افضل ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے عرض کی، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ اب کون ہے سب سے زیادہ افضل، میں نے یہی کہہ دیا ان کے بعد آپ کا مرتبہ آتا ہے، ان کے بعد سب سے زیادہ افضل آپ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتا، میں تو عام سا بندہ ہوں، ان کے بعد جو بلند مرتبہ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ہی صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل کہا کرتے تھے۔ سب سے افضل جو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت کا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں جس مٹی سے پیدا کیا ہے، جس مٹی سے تمہیں بنایا ہے، تم اسی مٹی میں واپس جاؤ گے، جس مٹی کے جس حصے سے تم بنائے گئے ہو اسی حصے میں واپس جاؤ گے، اور قیامت کے دن تم اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ اب پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، یہیں پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو جب وہ جوان ہوتا ہے وہ کسی باہر کے ملک میں چلے جاتا ہے، تو جب باہر کے ملک میں جاتا ہے اس کا وصال وہاں ہو جاتا ہے، وہ وہاں پہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کو وہیں پہ دفنایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان پیدا چاہے وہ پاکستان میں ہوا تھا، لیکن اس کی مٹی اسی ملک سے اسی جگہ سے لی گئی تھی جہاں اس کو دفنایا گیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، علیہ السلام کو بھیجا کہ تم دنیا میں جاؤ، زمین میں جاؤ اور وہاں سے کچھ مٹی لے کے آؤ، میں نے آدم بنانا ہے، آدم کو پیدا کرنا ہے، اس کا بدن بنانا ہے۔ حضرت جبریل امین رحمت علیہ السلام زمین میں اترتے ہیں اور آ کر ایک مٹھی بھر مٹی لیتے ہیں۔ جب وہ مٹھی بھر مٹی اٹھاتے ہیں تو باقی زمین رونے لگ جاتی ہے اور التجا کرنے لگ جاتی ہے کہ تم اس مٹی کو ہم سے جدا نہ کرو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام دیکھتے ہیں، آپ کو ترس آ جاتا ہے، آپ اس مٹی کو واپس چھوڑتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں آسمان میں، اور جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم کیوں نہیں مٹی لے کے آئے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اللہ میں گیا تھا، میں زمین پہ گیا تھا، میں نے مٹی اٹھائی تھی، پکڑ لی تھی، اٹھا بھی لی تھی، لیکن اس کے باوجود تب میں نے اس مٹی کو اٹھایا تو باقی مٹی رونے لگی، باقی زمین رونے لگی کہ اس کو مجھ سے جدا نہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر فرمایا، عرض کی کہ مجھے ترس آ گیا اور میں نے اس مٹی کو واپس پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کی اب ڈیوٹی لگائی کہ تم جاؤ زمین پر اور جا کے مٹی لے کے آؤ، آدم کو بنانا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام زمین میں اترتے ہیں، آتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، پھر وہی معاملہ ہوتا ہے، مٹی اٹھاتے ہیں، تھوڑی سی مٹی اٹھاتے ہیں ابھی تو ساتھ ہی باقی زمین، باقی مٹی رونے لگ جاتی ہے کہ خدا کا واسطہ اس کو ہم سے دور نہ کرو۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی ترس آتا ہے، آپ اس مٹی کو واپس چھوڑتے ہیں اور دوبارہ آسمان میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم مٹی نہیں لے کے آئے؟ تو حضرت میکائیل عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ گیا تھا، مٹی پکڑ بھی لی تھی، اٹھائی بھی تھی، باقی مٹی رونے لگ گئی، ترس آیا، میں واپس چھوڑ آیا، رکھ آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زمین پر بھیجتا ہے، حکم دیتا ہے کہ جاؤ مٹی لے کے آؤ، آدم بنانا ہے، آدم کی تخلیق کرنی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پہ اترتے ہیں اور آ کر مٹی پکڑتے ہیں تو باقی مٹی رونے لگ جاتی ہے، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اس مٹی کو واپس نہیں پھینکتے، کیونکہ حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، حکم بھی ماننا ہے، حکم ضروری ہے۔ آپ اس مٹی کو پکڑتے ہیں اور آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مٹی حاضر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تب تم نے مٹی اٹھائی تھی وہاں کچھ ہوا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں جی یا اللہ ہوا تھا، وہاں پہ جب میں نے مٹی اٹھائی تو باقی مٹی رونے لگ گئی اور کہنے لگ گئی کہ مجھے خدا کا واسطہ ہمیں اس سے جدا نہ کرو، لیکن یا اللہ حکم تیرا تھا، اس وقت سے حکم کی تکمیل کی ہے، میں مٹی کو لے آیا ہوں۔ تو جب پھر اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جس مٹی سے انسان کو بنایا جاتا ہے اسی حصے میں اس کو ہم جس مٹی سے بنایا ہے، جس مٹی سے پیدا کیا ہے، وہ انسان اسی حصے میں واپس جائے گا اور قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں سے صاحب لگائیں کہ جس بندے کی جو قبر ہوتی ہے اس کے لیے مٹی وہیں سے لی جاتی ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں سے آپ کے بدن مبارک کے لیے جہاں سے مٹی لی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور شان دیکھیں کہ جس حصے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کے لیے مٹی لی گئی، اسی حصے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی مٹی لی گئی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی اپنائیت کا اظہار فرمایا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کسی بھی صحابی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے ابوبکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب بھی کسی صحابی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کے لیے دیا، کسی غزوہ کے لیے، کسی غریب کی مدد کے لیے، کسی مسجد بنانے کے لیے، جب بھی کسی صحابی نے مجھے مال دیا تو میں اس کو بڑے احتیاط سے استعمال کرتا تھا، بڑے دھیان سے اس کو استعمال کرتا تھا۔ لیکن جب ابو بکر مجھے مال دیتا تھا، جب ابو بکر نے جب بھی مجھے مال دیا ہے اس کو میں نے اپنا ہی سمجھ کے استعمال کیا ہے۔ ایک روز میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی طرف اپنا رخ کر کے بیٹھ کے اور فرمانے لگے کہ اے صحابہ، تم آپس میں وقفے سے ملا کرو، کیونکہ وقفے سے ملنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اب تمام صحابہ وہاں موجود تھے، جتنے بھی تھے، جب جس نے نماز پڑھی سب نے سنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، پھر ظہر کا وقت ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کے ظہر کی نماز پڑھی، تمام صحابہ نے پڑھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں صرف فرض پڑھے اور گھر تشریف لے گئے۔ تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا مجمع تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دیکھا حضرت ابوبکر نہیں نظر آ رہے، تو فرمایا، پوچھا کہ ابوبکر نہیں آیا آج؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، نماز پڑھ کے گھر چلے گئے ہیں۔ اگلی نماز کا وقت ہوا، عصر کا وقت ہوا، تب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کیا، آپ آئے، فرض پڑھے اور واپس چلے گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، پھر دیکھا حضرت ابوبکر نظر نہیں آئے، پھر پوچھا کہ ابوبکر نہیں آیا؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، فرض نماز پڑھی ہے اور چلے گئے ہیں۔ اگلی نماز کے موقع پہ بھی اس طرح ہی ہوا، مغرب کے موقع پہ بھی اس طرح ہی ہوا۔ حضور نے دیکھا ابوبکر تشریف نہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے، حضور نے پھر پوچھا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تھے، فرض نماز پڑھی ہے اور چلے گئے ہیں۔ عشاء کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں نماز پڑھی، صرف فرض پڑھی اور گھر چلے گئے۔ تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز کو پورا کر کے دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ ابوبکر نہیں آیا؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، پھر فرض نماز پڑھی ہے اور واپس چلے گئے ہیں۔ تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا، جاؤ ابوبکر کو بلا کر لاؤ۔ وہ صحابی تشریف لے جاتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تشریف لے جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، حضرت ابوبکر باہر آتے ہیں۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا 4 مرتبہ پوچھا ہے، آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے بھاگتے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر خیر ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کسی ٹینشن میں ہو؟ کوئی معمولات میں گڑبڑ ہے تمہارے؟ کوئی پریشانی ہے جو تم آتے ہو نماز پڑھ کے چلے جاتے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ تم وقفے سے آپس میں ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے جلال کے انداز میں آئے اور فرمانے لگے، ابوبکر میں نے کہا تھا وقفے سے ملا کرو، وہ میں نے باقی سب کو کہا تھا، تمہیں تو نہیں نہ کہا تھا۔
میں نے تمہارا نام لے کے تو نہیں نہ کہا تھا۔ تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی اپنائیت کا اظہار فرمایا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں سے، سب مسلمانوں سے حساب لے گا، تمام کے تمام لوگوں سے حساب لیا جائے گا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور حدیث پاک کے آگے الفاظ ہیں کہ حساب نہیں لیا جائے گا، بلا حساب کتاب ہی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے گا کہ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ، ابو بکر جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی طرف بڑھیں گے، جائیں گے، جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور جا کے رک جائیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا ہوا، کیوں نہیں جانا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے یا اللہ میں جنت میں اتنی دیر تک نہیں جاؤں گا جتنی دیر تک جتنے بھی میرے سے محبت کرنے والے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا حضرت ابو بکر کو کہ چلو تم جاؤ میدان معاشر میں واپس جاؤ۔ حضرت ابو بکر میدان معاشر میں دوبارہ آئیں گے اور آ کر دیکھیں گے جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی سفارش کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑیں گے اور ان کو ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش پر 2 تخت لگائے جائیں گے۔ ایک تخت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لگایا جائے گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوں گے، اور دوسرا تخت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لگایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آپ اس تخت پر تشریف فرما ہوں گے، ایک تخت ایک سائڈ پہ، دوسرا تخت دوسری سائڈ پہ، اس کے جو درمیان میں جگہ ہوگی اس میں ایک کرسی لگائی جائے گی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کرسی میں بٹھایا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی اپنائیت کا اظہار فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی عزت ہے، بہت مرتبہ ہے۔ تمام انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ مرتبہ ہے، جو سب سے زیادہ فضیلت والے صحابی ہیں، جو سب سے زیادہ افضل انسان ہے تمام انبیاء اور رسول کے بعد، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔